السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، تربت دل ناول بہت جلد کمپلیٹ ہونے والا ہے، کچھ ہی ایپیسوڈز اس کی رہ گئی ہیں۔ میں کوشش کروں گی بہت جلد یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے، اور نیکسٹ ناول کون سا سٹارٹ کرنا چاہیے وہ بھی کومنٹس باکس میں ضرور مجھے بتا دیجیے گا، اور ناول سننے کے بعد اپنے فیڈ بیک ضرور کومنٹس میں دے دیجیے گا۔ چلیے ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ کچھ دیر بعد کچھ بھی کہے بغیر اس نے اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ گرفت نرم ہوتے، حیات سے سرخ ہوتے اسے پیچھے کرتی وہ تیزی سے پلٹی تھی کہ ٹیبل کے ساتھ پاؤں لگتے دھڑام سے آدھی ٹیبل پر اور آدھی زمین پر گری تھی۔ کمر کی ہڈی پر ٹیبل کا کونا لگتے درد سے بلبلاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ زیش پاگل ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ بے چین ہوا تھا، گھٹنوں کے بل جھکا تھا اس کے پاس۔ آپ کی وجہ سے ہوا دادو ہائیسی۔ بونیا روتے ہوئے کمر کو پکڑے آوازیں دینے لگی تھی وہ سب کو۔ دکھاؤ یار کہاں لگی ہے؟ رونا تو بند کرو پلیز۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی کمر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا، نہیں آپ بہت درد ہو رہا ہے، نہیں دادو کو بلا دے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا، دماغ خراب مت کرو زیش، یہی کہہ رہے آپ تمہارا اور میں شوہر ہوں تمہارا۔ آج کے بعد کہا نا میرے ہوتے ہوئے کہ فلاں کو بلا دے، فلاں کو بلا دے، خود تمہاری دوست سوچ کے دو سوج ہڈیاں توڑ دوں گا، دکھاؤ آپ مجھے۔ اپنا جھٹکا ہوا ہاتھ دیکھتے غصے سے اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا اور کروٹ کے بل لٹایا تھا اسے، نہیں بہت درد ہو رہا ہے پلیز۔ اچھا نا میں ٹچ نہیں کروں گا، بس چپ رونا بند کرو، دیکھنے دو کہاں لگی ہے۔ اس کو تسلی دیتے ہوئے اس نے پیار سے کہا تھا۔ ہاتھ لگاتے اس نے آؤچ کی آواز نکالی۔ کیا کر رہی ہو زیر؟ سب باہر کیا سوچیں گے؟ گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرتے غصے سے کہا تھا اس نے۔ آپ آپ کو کہا بھی تھا کہ زیادہ درد ہے، پھر ہاتھ کیوں لگایا آپ نے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، شٹ اپ، اب آواز نہ نکلے تمہاری۔ میں اگر اب تمہاری آواز نکلے تو ساری رات بنیا کو باہر ٹھنڈ میں رہنا پڑے گا، اب تم سوچ لو، اور تم جانتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھتے فرسٹ ایڈ باکس اس کے پاس رکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں چیخوں گی میں۔ بنیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اس نے جانتی تھی کہ اس نے جو کہا ہے وہی کرے گا، اور وہ ارسم سلطان چودھری تھا۔ گڈ گرل، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، بازو سے پکڑ کر اٹھا کر بٹھایا تھا اسے، پھر اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے دونوں بازو کو اپنی گرفت میں اپنی گردن میں ڈال کر خود کے قریب کرتے سینے سے لگایا تھا، اس کے چہرے کو اپنے کندھے پر رکھا تھا۔ آئیز کلوز کرو اور فیل کرو کہ تمہیں کہیں پین نہیں، بلیو می پین نہیں ہوگا۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ کرتے وہ آئنٹمنٹ لگانے لگا تھا، اس کے لمس پر درد کی شدت برداشت کرتے اس کی گردن پر اپنے بازو سے گرفت بڑھاتے وہ سسکی تھی مگر منہ سے آواز نہیں نکالی تھی، بے آواز آنسو سے سسکتی درد برداشت کر رہی تھی اس کی نرم گرم آغوش میں۔ بڑی نرمی سے آئنٹمنٹ لگا کر اس نے اس کو خود سے تھوڑا پرے کیا، مگر اس کا بھیگا آنسو سے تر چہرہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ زیادہ درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ آنسو صاف کرتے پوچھا تھا۔ وہ بولی نہیں تھی، لرزتے لبوں سے نفی میں سر ہلا دیا تھا، جھکی پلکوں کے ساتھ وہ اور کھو گیا تھا اس معصوم ادا پر۔ دل بری طرح دھڑکا تھا جب ہی اس کے کھلے لمبے بالوں میں ہاتھ ڈالے، دیوانوں کی طرح نرم گلابی نازک پنکھڑیوں پر جھکا تھا پورے حق پوری شدت کے ساتھ، اور اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں چننے لگا تھا اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر، اور وہ اچانک افتاد پر بری طرح لرزی تھی، آنکھیں شدت سے بند کی تھی، سانسوں میں اس کی سانسوں کی قید اور لمس اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اپنی فنا ہوتی روح کو بڑی مشکل سے سنبھال پا رہی تھی، اور وہ تو جیسے کھو گیا تھا۔ آئی تھنک اس ٹائم جانا ٹھیک نہیں ہے ہمنا، تم صبح بھی تو بات کر سکتی ہو ابدال سے۔ کیوں اس ٹائم کیا ہے؟ کون سی قیامت آئی ہوئی ہے اس ٹائم؟ بات قیامت کی نہیں ہے ہمنا، تم اچھی طرح جانتی ہو وہ اس وقت اکیلا ہے گھر پر، یا پھر اکا دکا نوکر، ایسے میں تمہارا جانا ٹھیک؟ او شٹ اپ زنیم، یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے کہ ارحم اور اشال ایک ساتھ ایک روم میں ہیں اور تمہارے خدشات ہی ختم نہیں ہو رہے، میں اپنی حفاظت کرنا اچھے سے جانتی ہوں، سو پلیز گھراتے ہوئے کہا تھا اس نے، اور گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی باہر نکلی تھی کہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ زنیم بھی نفی میں سر ہلاتی گاڑی سٹارٹ کرتی گھر کی طرف نکل گئی۔ ابدال ڈرائنگ روم میں جاتے ہی اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی، بی بی جی صاحب اپنے کمرے میں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ملازم سے سنتے ہی وہ ابدال کے کمرے کی طرف بڑھی۔ یس کم آن ابدال، سب کچھ ویسٹ ہو گیا، سارے پلانز، مجھے لگتا ہے اس اشار کی قسمت حد سے زیادہ اچھی ہے یا میری قسمت حد سے زیادہ بری۔ کمرے میں جاتی ہی اس نے ابدال کی پشت دیکھتے ہوئے گرجتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب؟ تم نے زہر نہیں دیا اپنے دشمنوں کو؟ بہکے بہکے جھومتے لہجے میں کہا تھا ابدال نے۔ آر یو ڈرنک ابدال؟ اسے لڑکھڑاتا دیکھ ٹیبل پر موجود اس گندے مخلوق کی بوتلیں دیکھ اس نے پوچھا تھا۔
हाँ, आज वो इस कदर हसीन लग रही थी कि मैं रह नहीं सका। गम छुपाने के लिए पीना पड़ता है और यकीन करो, जब से उसको पी रहा हूँ सारे गम भूल गए हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, किसी की दूरी कब बर्दाश्त होती है। वो भी तो इतना ही हसीन लग रहा था, मगर वो किसी और के पल्लू में था, किसी और के साथ, मुझसे बहुत दूर। गम ना करो, तुम भी इंजॉय करो उसे, देखना सब दर्द मिट जाएंगे, सब सेट हो जाएगा, भूल जाओ सब। अब्दाल ने ग्लास भरते हमना के सामने रखते हुए कहा था। जिसे कुछ सोचते हुए उसने लबों से लगाया था और घुटा घुट खुद में अंडील लिया था, और फिर पेट दर पे वो जाने कितने ग्लास पी गई थी अब्दाल के साथ। मैं इसे हर हाल में हासिल कर लूंगी, वो सिर्फ मेरा है। हमना ज़काउल्लाह का। जनीम, तुम सोफे से क्यों उठी, मेरे पास आओ यहाँ। जनीम, अब्दाल ने नशे में धुत होते हमना की शक्ल को देखते हुए कहा। मैं हमना हूँ, अरहम की हमना, उसने नशे में बेड पर गिरते हुए कहा था। नहीं, तुम जनीम हो, अब्दाल की जनीम। अब्दाल भी गिरता पड़ता उस तक पहुंचा था और उसके पास ही बेड पर गिरा था। क्या तुम अरहम हो, मेरे अरहम, उसने अब्दाल की नाक पर फिंगर रखते हुए कहा था। तुम जनीम हो, जनीम, उसने उसकी फिंगर को पकड़कर लबू से लगाया था और फिर उसके बेहद करीब होने लगा था। नशे में दोनों एक दूसरे में सिमटे होश हवास से बेगाना हर हद फलांगने लगे थे और शैतान की जीत हुई थी। ये तो कोई बात ना हुई मुनतहा, मैंने तो बहुत दिल से तुम्हारे लिए खरीदा था ये। अब अगर तुम नहीं पहनोगी तो मुझे बुरा लगेगा, जन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा था। दुआ और जन्नत कल रात इस्लामाबाद आ गई थी, जिनको आशिर समेत सब रिसीव करने गए थे। और तो और शेरी भी साथ था। सारा और बशाम सुबह ही उसकी कुछ दिन की छुट्टी लेकर उसे घर ले आए थे। आज भी सुबह के नाश्ते के बाद वह सब शॉपिंग के लिए निकले थे, स्वाय पिंकी के, और कुछ देर पहले ही वापस आए थे। जन्नत में इतने ब्राइट कलर्स नहीं पहनती। क्यों क्यों नहीं पहनती, कौन सा 70 साल की बूढ़ी हो गई हो। देखो मुंधा, मैंने और तुमने यही कलर पहनना है। आफ्टर ऑल दुल्हन की बहनें हैं हम, इस पर दुआ बोली थी। वाह भाई वाह, पार्टी बदल ली, किस चक्कर में। दुल्हन की बहन, वो मेरी बहन है, यानी दुल्हा की तरफ से, आशिर ने हरी झंडी दिखाते हुए कहा। अच्छा रहने दे आशिर भाई, आप रखे अपनी बहन, मैं हूं ना अपनी बहनों का भाई, शेरी ने दुआ और जन्नत के दरमियान बैठते हुए कहा था। देखो शेरी, पार्टी बदलना महंगा पड़ सकता है, आशिर ने वार्न करते मसनी गुस्से से कहा था। फिर तो आपको डरना चाहिए शेरी द ग्रेट सोल्जर से। विक्टर का निशाना देखते पूरा मुकाबला किया था उसने। मैं तो डर गया सोल्जर जी, आशिर जोरदार कहका लगाकर हंसा और शेरी की मासूम बातें सुनकर सब हंसने लगे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुंतहा की पलकें भी नम हुई थी, जिसे सारा ने महसूस किया था। अच्छा चलो बच्चों, ये सामान रखो अपना और जाकर लेटो, अपने अपने रूम्स में रेस्ट करो, सारा ने कहा। सब अपने अपने रूम्स में जाने के लिए उठकर खड़े हुए। मुंतहा, तुम मेरे साथ आना ज़रा रूम में, सारा कहती चली गई थी। जी आप ही। रूम का दरवाज़ा नॉक करते अंदर जाते मुंतहा ने कहा था। बैठो यहाँ, सारा ने उसे सामने बिठा बैठते इशारा किया। आज बशाम भाई नहीं आएंगे क्या, उसने उनके सामने बैठते पूछा था। नहीं, बशाम कराची गए हैं, सुबह लौटेंगे। मुंतहा, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे, उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था। जी आप ही बोले, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। मुंतहा, तुम्हें याद है कल हमदान के साथ सफ़ी अहमद आया था, उसका दोस्त, सारा ने बात का आगाज़ किया। जी अभी याद है, मगर आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं। बेटा विशाम चाहते हैं कि सफ़ी के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। मुंतहा, देखो गलत मत समझना, सफ़ी बहुत अच्छा लड़का है, देखा बाला है, और फिर हमदान का कज़न है और बशाम का भी दूर का कज़न है। उसके किरदार में भी कोई भूल चूल, कोई झूल नहीं है। शरीफ सीधा साधा सा लड़का है, सबसे बढ़कर करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। पिंकी के लिए पहले बशाम ने उसी का इंतखाब किया था, मगर फिर उसकी हरकतों की वजह से बशाम को अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमदान के अलावा कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकेगा। मुंतहा, मैं जानती हूँ कि तुम अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हो, ये सब चाहती भी नहीं होगी, मगर बेटा शेरी के लिए, खुद अपनी ज़िंदगी के लिए तुम्हें ये फ़ैसला कर लेना पड़ेगा। तुम हमें बहुत अजीज़ हो, यकीन जानो शायद तुम मेरे लिए आशिर से बढ़कर हो, इसलिए मैंने तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे लिए ये फ़ैसला किया है। देखो बेटा, तुम यहाँ जब तक चाहो रहो, चाहे पूरी उम्र रहो, मगर जब हम ना रहे तो ज़िंदगी का कुछ अता पता, कुछ भरोसा थोड़ी है, इसलिए तुम्हें मजबूत हाथों सौंपना चाहते हैं। उन्होंने तमीद बांधते अपनी बात उसके सामने रखी थी और फिर उसका फैसला जानने के लिए रुकी थी, जिनकी आंखों में नमी हलकोरे ले रही थी। कुछ बोलोगी नहीं मुंतहा। काफ़ी देर कमरे में खामोशी और उसके जवाब के मंतज़र रही। जब उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो वो पूछ बैठी थी। क्या बोलूँ आप ही, मुझे तो कभी कभी लगता है मैं ज़िंदगी को नहीं, ज़िंदगी मुझे जी रही है। कितनी बेबस हूँ ना मैं हर मामले में, उसने नम आवाज़ में कहा। ऐसे नहीं कहते मुंतहा, कुछ दस्तकें खुशकिस्मत होती हैं, उन्हें खुले दिल से कबूल करना चाहिए। आप ही, मैं चाह कर भी नहीं कर सकती वेलकम, ये मेरे बस में नहीं है। मैं आपकी हुक्म अदावली भी नहीं कर सकती, ये मेरे बस में भी नहीं है। चंदा, जो हुआ भूल जाओ, सीने से लगाकर सारी ज़िंदगी रखोगे तो तकलीफ़ में रहोगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको खूबसूरत बना लो।
کاش میرے بس میں ہوتا اب بھی یہ سب۔ آپ جانتی ہیں میرا دل شاید اب کسی بھی نئے رشتے کے لیے کسی کا بھی تابع نہیں ہو سکتا، اور نہ میں کرنا چاہوں گی۔ یہ دل اور اسے جڑے تمام احساس کسی بہت دور اور جدا شخص کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، میں سمجھی نہیں، کیا تم کسی سے محبت نہیں جانتی میں آپ ہی یہ کون سا جذبہ ہے، مگر اس کا احساس کبھی مجھ سے جدا ہوا ہی نہیں۔ ہم کسی کو یاد کرنا شاید بھول سکتے ہیں، مگر کسی کو اپنی سانسوں کے ساتھ جینا سیچنا نہیں بھول سکتے۔ میری سانسوں کی روانگی سے جڑے پاکیزہ عبادت کی طرح ہے وہ۔ اس نے درد بھری مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، کون ہے وہ؟ وہ اس کے چہرے پر درد واضح دیکھ سکتی تھی۔ نہیں جانتی کون ہے، کہاں سے ہے، کدھر ہے، مگر منتہا روہیل کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے وہ۔ آپ کو پتہ ہے، آپ ہی آنکھوں نے آخری بار اسے ٹوٹا بکھرا دیکھا تھا، جیسے اس کی دنیا لٹ گئی ہو۔ پہلی بار اس سے ملاقات میری بیسٹ فرینڈ زویشا کے گھر۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بہتے آنسوں سے بتایا تھا ان کو۔ او مائی گاڈ منتہا، تم کتنی گہری ہو، اتنے دکھ اتنے درد کیسے سہتی ہو، میری جان تھکتی نہیں ہو؟ وہ حیران ہوتی ہوئی پوچھا اس سے۔ نہیں جانتی، مگر پلیز آپ اس چہرے کے علاوہ کسی اور کو دل کی مسند پر قائم کرنا میرے بس میں نہیں۔ میں اس کی چند یادوں کے سارے اس بے بس زندگی کو گزارنا چاہتی ہوں، پلیز مجھ سے منتہا، میں اس کو ڈھونڈ لوں گی تمہارے لیے، دیکھنا وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ نہیں آپ ہی، میں اسے محبت کرتی ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ میں کبھی بھی اس کے سامنے اس لٹی پٹی اور بد کردار کی الزاموں کی حالت میں جاؤں۔ اور پھر ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کیوں کر وہ شادی کرے گا؟ اور پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ میرے انتظار میں بیٹھا ہو، یا پھر یہ کہ وہ بھی مجھ سے محبت؟ یہ سب میرے اندازے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ محبت اندازے نہیں، الہام دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے الہام تمہیں اس تک پہنچا دیں۔ آپ ہی پلیز مجھے ایسے ہی زندگی گزارنے دیں، اس خوش فہمی میں ہی اس نے التجا کی تھی۔ دیکھو منتہا، جانتے بوجھتے ہوئے میں تمہیں اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دے سکتی۔ تم چاہو تو میں تمہیں تمہاری محبت سے ملا سکتی ہوں، نہیں تو پھر دوسرا آپشن صفی احمد ہے۔ تم سوچ لو، سمجھ لو، پھر مجھے جواب دے دینا۔ صفی احمد کو ہاں کر دیں آپ ہی، کیونکہ اپنی محبت کا بھرم میں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ رکو منتہا، اس کے باہر کو بڑے قدم دیکھ کر انہیں پکارا۔ وہ بولے بنا رکی تھی، مگر مڑ کے نہیں دیکھا۔ کیا میں نام جان سکتی ہوں اس کا؟ کیا کریں گی نام جان کر؟ یہ سمجھ لیں وہ منتہا روہیل کی محبت ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم مجھے اس کا نام بتاؤ گی تو۔ یہ ہاں، اس نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا تھا، اور منہ پر ہاتھ رکھے اپنے آنسو کا گلا گھونٹتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ساری رات اس کی سگریٹ پھونکتے خود کو سلگاتے ہوئے گزری تھی۔ فجر کی اذان کی آواز پر اس نے وضو کیا تو نماز پڑھی تھی۔ رب کے حضور صرف اور صرف اپنی بہن کی خوشیوں کی گڑگڑا کر دعا مانگی تھی۔ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی بہن کی لادگی کروائی تو اللہ بھی اس سے سخت ناراض ہوگا، مگر ارسم سلطان چودھری کو اب وہ ایسے ہی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے، کیا ایسا کرنا ہے کہ اس کی بہن کی خوشیاں بھی بحال رہیں، اور وہ خود بھی اپنی آسان زندگی کر سکے اپنے اور اپنے نئے جڑے رشتوں کے ساتھ۔ وہ سادہ اور آسان فہم انسان تھا، یہی وجہ تھی کہ چیلنجز سے گھبراتا نہیں تھا۔ جو تھا جیسے تھا، بگڑا ہوا یا سنورا ہوا، اسے قبول کرنا آتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ فاحہ کو سنا کر، اسے تکلیف سونپ کر، خود بھی وہ ایک پل کے لیے بھی سکون میں نہیں رہا تھا۔ ساری رات اس کے لمس کی اشنائی آنکھوں میں چھپی درد کی رمق ہولے ہولے سے ڈستی رہی تھی۔ جانتا تھا کہ اس کے دل میں اپنا آپ بدگمان کر آیا ہے، مگر اس بات سے مطمئن تھا کہ اسے اس کی غلطی کا احساس کروانا بھی ضروری تھا۔ جو کچھ چھپا کر اس نے ان دونوں کے رشتے کو یہاں تک پہنچایا ہے، وہ سب کچھ بتا کر اسے اعتماد میں لے کر وہ خائسم ارسم کی غلط فہمی مل کر بھی دور کر سکتے ہیں۔ وہ وقتی طور پر جذباتی ضرور تھا، مگر اپنا مائنڈ سیٹ ہمیشہ پازیٹیو رکھتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ گھر آ گیا تھا واپس، اور اب پوری رات اس کتی کے ہر پہلو کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہیلو، ہاں بولو۔ 6 بجے کے قریب موبائل پر ہوتی رنگ اس نے سوچوں کے تسلسل سے باہر نکلا تھا۔ سر، آج بیربل اور مومن کی ڈیڈ باڈیز مل جائیں گی۔ 9 بجے کے قریب ان کے باپ کا بھی بیان ہے۔ کچھ اور 1-2 اور اہم پوائنٹس آئی جی صاحب نے ڈسکس کرنے ہیں، تو 8 بجے آپ کی میٹنگ ہے، فون پر موجود آفیسر نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ گہرا سانس کھینچتے اس نے فون رکھا تھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں آتے ہی پہلی نظر اس دشمن جان پر پڑی تھی۔ وہ اسی طرح رات کی حالت میں بیڈ پر ایڑی ترچھی اپنے ہی بازو کا ہلکا بنائی لیٹی جسم اس کا لرزا رہا تھا۔ وہ جلدی سے آ کے بڑھا تھا۔ اتنی سردی میں رات والے سادہ سے لباس میں وہ ٹھٹر رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے سیدھا کیا تو جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اس کا لمس پاتے ہی اس نے ہلکی سی پلکوں میں جنبش دی تھی اور پھر پلکیں گرا لی تھی۔ ایک ہی پوزیشن میں مسلسل لیٹے رہنے کی وجہ سے اس کا جسم ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ ماتھے پر ہاتھ لگاتے وہ ٹھٹکا تھا۔ ماتھا کسی بھٹی کی طرح جھلس رہا تھا، جبکہ آنکھوں کے کونوں پر نمی تھی، رنگت پیلی زاد۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو۔ فا، تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولو، اس کے چہرے کو تپتپاتے پوچھا تھا اس نے۔ اسے سیدھا کر کے لٹا
لپٹاتے اس پر کمفرٹر اوڑھا تھا۔ اس نے پھر الماری کی طرف بڑھا تھا، وہاں سے اپنے ساکس اور سویٹر نکالے تھے۔ اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر سب سے پہلے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایڑیوں سے لے کر پاؤں کی سطح کو رب کرتے اپنے ہاتھوں کی گرمائش دی تھی اور پھر ساکس پہنائی تھی۔ تھوڑا سا اسے بازو کے گھیرے میں لے کر اٹھا کر اپنا سویٹر پہنایا، آگے کے بٹن بند کر کے سویٹر کے اور اس کے پیچھے بکھرے سارے بالوں کو ایک کندھے پر ڈال کر لٹایا تھا اور پھر کمرے کا ہیٹر آن کیا تھا۔ انٹرکام اٹھا کر کچن کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نسرین خالہ نیم گرم دودھ لے کر آئیں، ابھی حکم دیتے ہی ریسیور رکھا تھا اور ڈرار میں سے بخار کی ٹیبلٹ نکالی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ دودھ لے آئی۔ ڈور ناک ہوتے ہی دروازہ کھول کر اس نے دودھ کا گلاس پکڑا، پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ فہا اٹھو شاباش، دودھ پیو، تھوڑا بازو سے جھنجھوڑ کر کہا تھا۔ اس نے بند ہوتی آنکھیں کھولی تھیں، اس سے اٹھ کر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، مگر کھلتی بند آنکھوں میں اس نے سامنے بیٹھے شخص کو اپنے لیے فکر مند پایا تھا، جو زبردستی اس کے ہونٹوں کے ساتھ دودھ کا گلاس لگائے اسے پکار رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنے سر کو تھامے، کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑتے کچھ گھونٹ اپنے اندر انڈیلے تھے۔ پھر ہائثم نے اسے ٹیبلٹ دے کر لٹایا تھا۔ اس کا بچا ہوا باقی کا دودھ پی کر وہ اس کے قریب لیٹ گیا تھا۔ جب ہی اس کے نچلے ہونٹ کے کٹ پر نظر پڑتے ہی اپنے رات والی جنونیت یاد آتے اس نے اس کے ماتھے پہ بے ساختہ لب رکھے تھے۔ پاگل لڑکی، خود کو اذیت کیوں دی؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ اسے ٹائٹ ہگ میں لیتے اس نے بھی آنکھیں موند لی تھی، پھر کچھ پل سے اسے اپنی آغوش میں لیٹا رہا اور وہ اس کے گہری نیند میں جاتی ہی اس سے دور ہوتے اس کے چہرے پر سکون محسوس کرتے ریڈی ہونے چلا گیا تھا۔ مارننگ بیوٹیفل کدو، وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی جب اس نے 4-5 فریش روز فلاورز اس کے چہرے کے سامنے رکھتے اس کی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سے اس کے لمس سے آنکھیں کھولی تھی اس نے بڑی مشکل سے۔ ابھی 3 گھنٹے پہلے ہی تو وہ سوئی تھی، اسے ایسا لگا تھا جیسے ابھی آنکھ بند کی ہو اور ابھی اسے کسی نے پھر سے جگا دیا ہو۔ ہاں، ناٹ اگین، بہت نیند آ رہی ہے۔ فلاورز کو ہاتھ میں لے کر سینے سے لگاتے اس نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا تھا۔ حام کی جان اٹھ جاؤ، ماما پوچھ رہی تھی، بریک فاسٹ کے لیے ویٹ ہو رہا ہے، بریک فاسٹ کر لو پھر جتنی دیر چاہے سو جانا۔ یو آر سو بیڈ حام، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک ہی رات میں کافی نیک خیالات نہیں ہو گئے میرے بارے میں، میری زندگی کے؟ اس کو اٹھا کر بٹھاتے اس کو نائٹی کا گاؤن دیتے کہا تھا اس نے۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، گاؤن پہنتے کہا تھا اس نے۔ بات مت کرنا، منہ لگ جانا بس، اس کے قریب بیٹھتے اس کے چہرے پر جھکتے کہا تھا اور پھر اس کی سانسوں میں سانسیں لینے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر نرمی سے پیچھے ہوا تھا اور پھر سینے سے لگائے اس کی کمر سے ہلائی تھی۔ تھینک یو فار میکنگ مائی لائف بیوٹیفل اینڈ آلسو مارننگ بلیسڈ، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ناک سے ناک رب کرتے ہوئے کہا۔ چلو ریڈی ہو جاؤ اشال، ارحم طارق، ورنہ ماما پھر سے آ جائیں گی، بے چین ہیں وہ اپنی بہو کو دیکھنے کے لیے۔ موبائل پکڑتے بیڈ پر گرتے کہا تھا اس نے، وہ بھی کبرڈ سے اپنی ڈریس لے کر واش روم گھسی تھی۔ تھینک یو ارحم طارق فار میکنگ می پرنسس، اس نے دل سے سوچا تھا، ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس کو ان سب پر جنہوں نے اس کو حماقت کرنے سے بچایا تھا، اسپیشلی ارسم پر۔ اس نے طے کر لیا تھا اب کسی بھی رانگ نمبر، کسی بھی ویڈیو، کسی بھی تصویر کبھی یقین نہیں کرے گی، بلکہ پتہ لگائے گی اس سب کے پیچھے کون ہے۔ اب اسے خود اپنے رشتے کی حفاظت کرنی تھی اور وہ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائے گی اور اس سب کے پیچھے جو بھی ہے اسے منظر عام پر لائے گی۔ اتنے محبت کرنے والے شوہر کو اب کبھی وہ کھٹرے میں لا کر نہیں کھڑا کرے گی کسی بھی کٹہرے میں۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سی بالوں کو ٹاول سے آزاد کرتے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اپنے اوپر اس نے پرفیوم چھڑکا تھا۔ جانم تمہیں خوشبو کی کیا ضرورت، تم تو خود خوشبو ہو، ارحم نے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ واو اٹس بیوٹیفل حام، گلے میں اس کو نازک سا ڈائمنڈ پینڈنٹ پہناتے اس نے اپنے پینڈنٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تمہارا ویڈنگ گفٹ رات کو ہی دینا تھا، پر تمہیں دیکھنے کے بعد کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ اس نے اس کے کان کے پیچھے نم بال اڑستے کان کی لو پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے دور ہوا تھا۔ یس، اس نے کہا۔ ارحم بیٹا، بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں دلہن کو لے کر ناشتے کے لیے آ جائیں، ملازمہ نے کہا۔ اوکے ماما سے بولو بس 5 منٹ میں آ رہے ہیں، اور اشال کو جلدی ریڈی ہونے کا اشارہ دے کر خود بھی اپنی ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں گھسا۔ وہیں ہانپتے ہانپتے بنیا کو پہلو میں لیے سو گئی تھی، وہ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ارسم کو تیار ہوتے پایا تھا۔ آنکھیں ملتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔
وہ بڑی مہارت سے بالوں میں ہیئر اسپرے کر کے برش کے ساتھ بالوں کو پیچھے کرتے خود پر پرفیوم لگا رہا تھا۔ اسکائی بلو شرٹ میں انتہا کا پرکشش مرد، اسے یہ نہیں یاد پڑتا تھا کہ یہ رنگ کسی اور پر شاید ہی کبھی اتنا خوبصورت لگا ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اس کی ستائش پر آئی تھی، نہ جانے انجانے میں ہی شاید وہ اس کے دل کی سلطنت میں جگہ بنانے لگا تھا۔ کمر کا درد کیسا ہے آپ؟ کوٹ پہنتے ہوئے پوچھا تھا اس نے۔ بہتر، وہ رات کی اس کی نزدیکی یاد کرتی گڑبڑاتی بولی۔ ریڈی ہو جاؤ ناشتے کے لیے، بلوتھوڈ کان میں لگاتے حکم دیا تھا اور جانے کے لیے مڑا تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے اترتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کے لمس سے رکا تھا اور اس کی طرف پلٹا تھا۔ آپ کا زخم ٹھیک ہے؟ اس نے دوسرے ہاتھ کی لرزتی انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھتے پوچھا تھا، جو ابھی تک ویسے کا ویسا ہی سوجا ہوا تھا۔ اس کی انگلیوں کے لمس سے اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی تھی، مگر وہ برداشت کر گیا تھا۔ ایڑیوں کے بال کھڑے ہوتے نہ جانے دل میں کیا آیا تھا کہ وہ اس کے ماتھے کے سوجے ہوئے حصے پر لب رکھ کر 200 کی سپیڈ سے واش روم میں گھسی اور بند ہوئی تھی، اور اپنے دھک دھک دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے اپنی تیز چلتی سانسوں پر قابو پانے کی ادنی سی کوشش کی تھی۔ ارسم تو اس کے اس عمل سے منہ کھولے وہیں کھڑا ہو گیا تھا، پھر چند سیکنڈ بعد سر جھکا تھا۔ تھوڑی سی کسی کو اٹینشن دے دو تو سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ سب میری غلطی ہے، میں نے ہی رات کو زیادہ سر پر چڑھا لیا تھا اسے۔ کوئی بات نہیں زوشا ولیدان، مجھے دشمنوں کو خوش فہمی میں رکھ کر گرانا اچھے سے آتا ہے۔ دی گیم بگین پر زور کہکا لگاتے وہ کوٹ کو ٹھیک کرتے موبائل پر انگلیاں چلاتا باہر نکلا۔ زوشا نہیں آئی؟ اس کو اکیلے کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دیکھ مسز رندھاوا نے پوچھا تھا۔ آپ وہ کوئی میرے لیے گولڈ میڈل یا تمغہ جرات تو ہے نہیں جسے میں ہر وقت گلے میں لٹکا کر ساتھ ساتھ لے کر گھومتا پھروں؟ آنا ہوگا تو آ جائے گی، سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کی بیٹی ہے اب وہ، اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی میں ارسم۔ دوسری بات، تمغہ جرات یا گولڈ میڈل ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس وقت تمہارے کمرے میں ہے؟ اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ انہوں نے ابھی بغیر کوئی حساب کتاب رکھے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی۔ پھپھو، آپ کی بہو اور اس گھر کی بیٹی بہت جلد آپ کے سامنے کھڑی کروں گا، ایٹ لیسٹ وہ یہ نہیں ہوگی۔ اس کا بعد کچھ دیر کا بس یہ رہا، میرا اور میری زندگی میں بدلہ ختم، رشتہ ختم۔ ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو زنیم کے ساتھ نئے سرے سے شروع کروں۔ آفٹر آل بیسٹ فرینڈ ہے ہماری، سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں ہم۔ اس کا سٹائل، کانفیڈنس، سب کچھ میرے لیول کا ہے۔ اس ڈبو سی لڑکی کا اور میرا کوئی میل جول نہیں، اس نے آملیٹ منہ میں ڈالتے کہا۔ اس کی بات سن کر جہاں مسز رندھاوا کے ماتھے پر انگن بال آئے تھے، وہیں ڈائننگ ٹیبل پر آتی زوشا کا دل چکنا چور ہو گیا تھا اس کی بات سن کر۔ تم جانتے ہو اس سب کا انجام کسی کا نہیں تو اپنی بہن کا ہی خیال کر لو تم۔ انہوں نے ماتھا پکڑ لیا تھا اپنا اس کی بات سن کر۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے پھپھو، اس کی آنکھوں سے اس محبت کی پٹی اترے گی جو اصل میں صرف وقتی اٹریکشن ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ ارے زوشا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ۔ پیچھے سے آتے ہاو نے زوشا کا دھواں دھواں چہرہ دیکھتے کہا۔ جی۔ اس نے جلدی سے دوسری طرف منہ کر کے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور چیئر پر جا کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہو زوشی، کیا لوگی؟ مسز رندھاوا نے اس کے ماتھے کو چومتے اس کی پلیٹ میں آملیٹ رکھتے ہوئے کہا۔ ڈونا کیسا ہے آپ؟ ایہاب کو چیئر پر بیٹھتے دیکھ پوچھا تھا ارسم نے۔ بہتر ہے، مگر ابھی کچھ دن لگیں گے ڈسچارج ہونے میں۔ آج اس کا ایک بار پھر سے سٹی اسکین ہے، میں بس ادھر کے لیے نکل ہی رہا ہوں ناشتے کے بعد۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، میں ادھر سے ہو کر چکر لگاؤں گا، ارسم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ماما، ولیمے کی کیا ٹائمنگ ہے؟ ایہاب نے مسز رندھاوا سے پوچھا تھا۔ یہ ولیمے والا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال اسے پوسٹ پون کر دیں۔ ویسے بھی زیادہ دیر یہ شادی چلنے والی نہیں ہے، ارسم نے کہا تھا۔ نہیں ہے، میری اور مسز دراب کی متفقہ رائے ہے کہ فی الحال نہیں، اس لیے کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے ہم منع کر چکے ہیں۔ البتہ مسز طارق سے بھی بات ہو چکی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سب کی خوشی کے ساتھ ہی وہ بھی اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ سب کو مناسب لگے۔ ویسے ارسم، یہ تمہارے ماتھے پر کیا ہوا؟ کہیں زوشی سے کٹ تو نہیں لگی؟ ایہاب نے چپ چاپ بیٹھی زوشی کو دیکھتے ہوئے ماحول کا تاثر لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ جب بھی مسز رندھاوا کی بھی نظر پڑی تھی ارسم کے ماتھے پر۔ دکھاؤ، یہ تو کتنا سوجا ہوا ہے، کچھ لگایا کیا اس پر؟ ارسم، کیا ہوا ہے زوشا بتاؤ؟ وہ ایک دم سے پریشان ہوئی۔ میں نے مارا ہے، میں نے پرفیوم کی بوتل ماری ہے۔ ایکشن کریے ایکشن پھپھو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس خود سے اچانک سے میں مڑا تو ٹیب لگا واش روم کا۔ زوشا کے منہ سے سنتے ہی ماتھے پر انگن بل سے جاتے اس کو آنکھوں میں بولنے سے منع رہنے کا اشارہ کیا تھا اس نے۔ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ تو پرفیوم کی بوتل لگی ہے، آپ خود تو کہہ رہے تھے کہ کون سا روم میں جنات ہے جو خود سے لگے گی یہ بوتل، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور زوشا تو جھوٹ بولتی ہی نہیں، آئی ایم رائٹ۔
प्राउड ऑफ यू भाई की जान। यहाँ दिल खोल कर हंसा था। मिसेज रंधावा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। अपनी भतीजी अपने मुंह में ही रख लो वरना सारी जिंदगी हंसने के लिए तरसोगे। इट्स जस्ट अ इंसिडेंट, दांत पिसते हुए कहा था उसने। और तुम नाश्ता हो गया तो रूम में जाओ, खबरदार जो मुझे तुम अब कमरे से बाहर दिखी। घबराते हुए जोशा से कहा था। उसने गाड़ी की कीज और मोबाइल उठाता बाहर की तरफ चला गया था। जोशा, ये तुमने क्या किया था? मदम हंसी हंसते उन्होंने एक बार फिर हैरानगी से पूछा था। आई एम सॉरी पप्पा, मैंने ही किया था, मैं झूठ नहीं बोलती, बट ये सब मुझसे बहुत अचानक हुआ। आई डोंट वांट टू हर्ट हिम, बट आपने कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन करना होता है। हाँ हाँ, मेरा बच्चा, इसका मतलब शोहर पर कातलाना हमला थोड़ी था। वैसे जितना उसने सबकी नाक में दम कर रखा था ना, इतना तो बनता था। है नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करना बेटा। शोहर पर हाथ नहीं उठाते, ना उसे मारते हैं। ज़बान से अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो, खुद को डिफेंड करो, ठीक है? उन्होंने नरमी से उसे समझाया था। मामा अगली बार मैं फ्राइंग पैन दूंगा। जोशी, यू एहाब ने मज़े से उसे कहा था। यू डन अ गुड जॉब। सुधर जाओ तुम एहाब, ये सारे करतब मैं तुम्हारी बीवी को सिखाऊंगी, समझ लो। घर मिसेज रंधावा ने गरकत हाउस से उनकी बात सुनकर एहाब के होंठों से हंसी एकदम गायब हुई थी और उदासी छा गई थी। मुंतहा कभी तुम मेरा इतना हसीन मुकद्दर बनोगी, उसने दिल में शिद्दत से कहा था। एकदम से उसका दिल नाश्ते से चाट हो गया था। प्लेट पर खुसकाते वो उठकर खड़ा हुआ। एहाब, क्या हुआ? नाश्ता तो कर लो, उन्होंने उसके बुझे चेहरे को देखते कहा था। मामा पास आई एम डन, ख्याल रखिएगा मेरी बहन का और अपना। माँ के पीछे खड़े होते हुए उसने उनके सर पर बोसा दिया था। फिर जोशा के सर पर हाथ रखते वो बाहर की तरफ बढ़ा था। जोशा समझ गई थी कि वो क्यों इस तरह बीवी के नाम पर बुझ सा गया। ये जानती थी कि वो कितनी मोहब्बत करता है उससे। काश मुंतहा तुम मुझे बताकर जाती, काश मुझे तुम्हारे बारे में कुछ इल्म होता कि तुम कहाँ हो, फिर तुम्हें मैं खुद तुम्हारी इस हसीन और रोशन मुकद्दर से मिलाती, जिसे मेरे रब ने बहुत संभाल कर तुम्हारे लिए रखा, और इंशाल्लाह तुम ज़रूर मिलोगी इससे। बस मैं आज ही हाशिम भाई से बात करूंगी और हम मिलकर ढूंढेंगे तुम्हें, फिर तुम हमारे साथ होगी, मेरे साथ इस घर में। उसने शिद्दत से दुआ की थी और कहा था। क्या हुआ जोशा, कहाँ खो गई हो? नाश्ता करो, मिसेज रंधावा ने टोकते हुए कहा। जी पप्पो, बोनिया को फूड खिला दी है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहाँ से हूँ आऊँ, तब तक तुम रेडी हो जाना, फिर यीशु की तरफ चलेंगे और बाद में माशू को मिलने। ओके, ख्याल रखना अपना। उसका ताकीद करती वो अपने रूम की तरफ चली गई थी। यहाँ लाइए, लड़की पता नहीं कहाँ है, ना फ़ोन उठा रही है ना कुछ। सुबह 10 बजे से वो हमना का फ़ोन ट्राई कर रही थी और वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। उसके बाप ने कोई 20 बार पूछ लिया था उससे हमना के बारे में, वो यही कह रही थी बार बार कि वो सो रही है। बाप के जाते ही वो गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी का रुख अब्दाल के घर की तरफ किया। अब्दाल कहाँ है? उसने घर में जाते ही मुलाजिम से पूछा था। जी साहब तो उठे नहीं हैं अभी। हैरियत? मुलाजिम ने कहा। रात हमना भी आई थी यहाँ, उसने मुलाजिम से पूछा था। वो उस घर का पुराना मुलाजिम था और उन दोनों को भी अच्छे से जानता था। जी वो साहब के कमरे में गई थी, फिर मैंने बाहर जाता नहीं देखा। मुलाजिम ने सर झुकाया था। वो उसके बाद सुनकर तेजी से अब्दाल के कमरे की तरफ बढ़ी थी। नाक घुमाती तो दरवाज़ा खुल गया था, लॉक नहीं था। मगर सामने बेड पर जो मंजर उसने देखा, शर्म से नजरें झुक गई थी उसकी। आंखों में बेयकीनी भरे हुए दरवाज़ा बंद करती बाहर आई थी। ना तो उसे अपनी आंखों पर यकीन आ रहा था, ना उस मंजर पर जो वो सामने देख चुकी थी। बाहर आकर वो ड्राइंग रूम में बैठ गई थी और मुलाजिम को आवाज़ दी थी। कब तक उठेंगे तुम्हारे साहब? अपने लहजे में मजबूती लाते पूछा था। इस वक्त तक उठ जाते हैं, फिर आज पता नहीं क्यों नहीं जागे, मुलाजिम ने कहा। जाओ और दरवाज़ा खटखटाओ अपने साहब का, और तब तक खटखटाते रहो जब तक वो आवाज़ न दे दे अंदर से, और दरवाज़ा खोलने की जुर्रत ना करना। हकीमा लहजे में उसने कहा। मगर जनीन बीबी साहब गुस्से होते हैं दरवाज़ा नॉक करने पर। रहम करें मुझ पर, मेरी नौकरी का सवाल है ये। यहाँ किसी की ज़िंदगी लूट चुकी है, उसकी सालों की जमा पूंजी लूट चुकी है, और तुम्हें अपनी नौकरी की पड़ी हुई है। जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जितना कहा उतना करो। जी कहते वो बदाल अब्दाल के रूम के बाहर जाकर खड़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा। कितनी देर दरवाज़ा बजाते बजाते साहब जी की गर्दान लगाते उसका हल्क खुश्क हो गया था। डराते डर डराते दरवाजे की आवाज़ पर उसने मुश्किल से आंखें खोली थी। सर बुरी तरह चकरा रहा था। कौन है यू बास्टर्ड? जाओ यहाँ से, दिमाग फाड़ दिया। बाहर खड़े मुलाजिम का हाथ रुक गया था। जब भी अब्दाल भी किस्मसाया था, ज़रा सी आंखें नीम वाक़ई थी कि सब कुछ चकराता हुआ महसूस हुआ था। शफ़क़त, लीमो पानी लाओ, बंद आंखों से मुलाजिम को आवाज़ दी थी। उसकी आवाज़ पर हमना ने ना समझी से करवट बदली थी और फिर अब्दाल को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब अपनी हालत देखी तो शर्म से सर झुक गया था। जल्दी से अपनी चादर लपेटी थी। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में बहुत कुछ गलत होने की घंटियाँ बुझी महसूस हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्दाल ने उसकी हालत देखते नासमझी से कहा था।
پہلے تم بتاؤ مجھے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور وہ بھی اس حالت میں میرے ساتھ؟ تم بتاؤ تم نے کچھ برا تو نہیں کیا میرے ساتھ؟ وہ ہلکے بل چلائی تھی اس پر اس کو وداؤٹ شرٹ غیر حالت میں دیکھ کر۔ بکواس بند کرو اپنی، پہلے اپنی حالت دیکھو، ڈریس پہنو اپنی، اور پھر میرے سے ڈسکس کرنا۔ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے تم نے، کس حد تک جاؤ گی تم؟ ہاں، وہ اس کے اوپر سے تقریباً چادر کھینچتا غصے سے پنکارا تھا، پھر اس پر ایک طنزیہ نظر ڈال کر شرٹ پہن کر کمرے سے باہر نکلا تھا، مگر باہر نکلتے ہی سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر اس کے سامنے زمین آسمان ہل گئی۔ زنیم تم، اسے ایسا لگ رہا تھا چاہ کر بھی وہ بول نہیں پائے گا، زبان کو جیسے کفل لگ گیا تھا اور ٹانگوں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ چٹاہ چٹاہ، اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ زنیم کا چہرہ غصے سے لال ہوا، پیٹ دروں پہ 3 تھپڑ جڑے تھے اس کے منہ پر اپنی پوری قوت سے۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہی، اس نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اسے۔ ہاں، یہ میں بالکل اچھا نہیں کر رہی، مجھے تو تمہیں سیدھا فائر کر دینا چاہیے تھا۔ ہمت ہے تم میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کرتوت کو پس پشت ڈال کر مجھے ہی یہ کہہ رہے ہو کہ میں اچھا نہیں کر رہی ہوں؟ داد دیتی ہوں میں تمہارے کیلپر کی ابدال۔ اپنا بازو چھڑوا کر انگلی اٹھاتی وہ پھنکاری۔ زنیم تم، اسی اثنا میں حملہ بھی باہر نکلی تھی اور اس کا بھی رنگ اڑا ہوا تھا۔ واو، کلیپنگ یار، واٹ اے ونڈرفل ایکٹنگ، تم لوگوں کو تو ورلڈ بیسٹ ایکٹر ایوارڈ ملنا چاہیے۔ امپریسو، ویری امپریسو، زنیم نے حملہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے زور زور سے کلیپنگ کرتے اور ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چلو اب یہ ایکٹنگ چھوڑو اور بتاؤ کب سے چل رہا ہے یہ سب، کوئی خوشخبری ہے یا نہیں؟ آئی مین تم لوگوں کی کوئی ناجائز اولاد؟ وہ چلتے چلتے حملہ کے پاس ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، واٹ ربش زنیم، اسٹے آن یور لمٹس۔ اس کے تلواروں پر لگی تھی اس کے بعد تبھی ہاتھ اٹھایا تھا اسے تھپڑ مارنے کے لیے، جسے زنیم نے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ چٹا، اتنی زور سے اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ لڑا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ ہمنا، جسے اس نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یو اسٹے آن یور لمٹس ہمنا، ذکا اللہ، ذرا سی بھی پریشانی ہے تمہیں؟ آج اگر تم اپنی لمٹس میں رہتی تو حرام کرتوت کر کے ان پر پردہ نہ ڈال رہی ہوتی تو لو سمیٹو اپنے کرتوت اپنی جھولی میں، کتنا گراؤ گی خود کو؟ ذرا بھی شرم آئی تم دونوں کو؟ پاپا کی عزت تم جیسے سوچ رہی ہو زنیم ویسے کچھ نہیں ہے، ہم ایک روم میں تو تھے مگر ہم الگ الگ سوئے تھے، ریئلی ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس کر دو، کتنے جھوٹ بولو گی؟ میرے ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک تم ایک دوسرے میں بغیر کسی حجاب کے سو رہے تھے تو دروازے کھول دی، پہلی نظر پڑتی تم دونوں پر میری نظر شرم سے جھک گئی تھی۔ ہاں، ہو گئی غلطی، سو وٹ، تمہاری عزت تو نہیں گئی نا؟ تم کس خوشی میں ہلکان ہو رہی ہو؟ میری عزت میری مرضی، جس کے ساتھ مرضی ٹائم گزارو، تمہیں کیوں آگ لگ رہی ہے؟ یا پھر میں یہ سمجھو کہ تم ایک کشتی کے مسافر نہیں ہو، کبھی ابدال کبھی ارسم، کیا چاہتی ہو؟ ہمنا نے غصے میں کہا۔ افسوس، سدا افسوس مجھے ہو رہا ہے تمہاری سوچ پر ہمنا، مجھے اس لیے لگ رہی ہے کہ بغیر رشتے کے طوائف بستر گرم کرتی ہیں تم۔ ذکا اللہ کی بیٹی ہو، خود کو گالی مت بناؤ۔